ناظرین آداب، میں مدثر احمد، چیف ایڈیٹر روزنامہ آج کا انقلاب، آپ تمام کی خدمت میں رمضان المبارک کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھی ادارے آئی پلس نیوز اور سودی بھارتی کی جانب سے بھی آپ تمام کی خدمت میں رمضان کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، 1450 سال بیت چکے ہیں اسلام کو آئے ہوئے۔ اس لمبے عرصے میں شاید ہی کوئی ایسا موقع ہوگا جس میں دنیا بھر میں رمضان الکریم کی پر رونق اتنی مان پڑ گئی ہیں۔ رمضان کی رونقیں اتنی مان پڑ گئی ہیں کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اور یہ وبا اتنی خطرناک ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ وہ آخر کرے تو کیا۔ ایسے میں رمضان الکریم کو اس دفعہ ہم تمام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس پوری سادگی کے ساتھ انجام دیں، کیونکہ حالات اس قدر مثبت نہیں ہیں، پازیٹیو نہیں ہیں کہ ہم لوگ پورے شان و شوکت کے ساتھ ماضی کی طرح اس سال بھی رمضان گزارنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اللہ رب العزت اگر زندگی باقی رکھتا ہے تو اس اگلے رمضان کو اس سے بہتر اور اچھی بڑی خوشیوں کے ساتھ رمضان کو گزاریں گے۔ ساتھیوں، قارئین، آپ تمام بخوبی جانتے ہیں کہ کس قدر دنیا بھر میں حالات پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ خصوصاً ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بے حد خطرناک ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان دوہری مار جھیل رہے ہیں۔ ایک تو مار ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، دوسری مار ہے ایسی وبا جو پہلے سے ہی چلتی آ رہی ہے، اور وہ وبا ہے فرقہ واریت پر مبنی وبا۔ دونوں وبا سے جھیل رہے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر قدم کو پھونک پھونک کر اٹھائیں اور اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی غلطی نہ کرتے ہوئے دوسروں کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ قارئین، آج کا شمشیر بے نام کا یہ جو خصوصی پروگرام ہے وہ رمضان کی حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم نے بہت سارے علاقوں کا دورہ کیا، بہت ہی حالات خراب ہیں۔ لوگوں کے حالات اگر آپ دیکھیں گے، زمینی حالات دیکھیں گے تو آپ کو اس قدر افسوس ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی پر رشک ہوگا کہ ہم دوسروں سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کئی جگہ ایسے ہیں جہاں پر 2 وقت کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور کئی لوگوں کے پاس ایسے حالات بھی ہیں جن کے پاس ادویات نہیں ہیں۔ ناظرین، ایسے میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دیں۔ اگر حقوق العباد بھی ہم پوری طرح سے پورے اسلامی احترام کے ساتھ انجام دیں گے تو یقیناً کوئی بے بس، کوئی لاچار نہیں ہوگا۔ ہماری آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اس رمضان کو دوسروں کی خاطر بھی منائیں، دوسروں کے ساتھ منائیں اور پوری سادگی کے ساتھ منائیں۔ ہر سال ہم مہنگے کپڑے، اچھے کپڑے خریدنے کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ اس سال بھلے ہی آپ اچھے کپڑے اور مہنگے کپڑے خریدیں، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں جن کے گھر میں رمضان کی سحری اور افطار بھی پوری طرح سے بہتر نہیں ہو پاتی، ایسے لوگوں کے لیے آپ بہتر سے بہتر کھانا دیتے ہوئے اللہ کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ ناظرین، بھلے ہی ہمارا یہ رمضان مسجدوں میں تراویحوں کے ساتھ نہ گزرے، مسجدوں میں باجماعت نہ گزرے، بازار میں شاپنگ کے لیے نہ گزرے، لیکن اس رمضان کو آپ لوگ اپنوں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے شہر کے لوگوں کے ساتھ منا سکتے ہیں۔ ناظرین، حالات بہت ہی پیچیدہ ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ اس رمضان میں اس بات کی کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کے رابطے میں آئیں، اپنے ہمسایوں کو پوچھیں، اپنے گلی محلے میں حالات کیا ہیں اس تعلق سے پوچھیں کہ وہ کس طرح سے رمضان گزار رہے ہیں، ان کے گھریلو حالات کیا ہیں، ان کے معاشی حالات کیا ہیں آمدنی کے ذرائع۔ اگر یہ باتیں آپ معلوم کرنے لگیں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کس قدر لوگ پریشان ہیں۔ آپ کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوگی کہ آپ لوگ کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں کی مدد کریں اور ان کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اس رمضان کو نہایت سادگی کے ساتھ نبھائیں، اور خاص طور سے مسلمان اس بات سے اجتناب کریں کہ جو قانون نافذ کیا گیا ہے، جو لاک ڈاؤن کے لیے قانون نافذ کیا گیا ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اس سے اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس سے 2 چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو اسلام کا نام بدنام ہوگا، تو دوسرا آپ کو خود تکلیف ہوگی۔ خواہ مخواہ آپ پولیس کی نظر میں آئیں گے، پولیس کے ڈنڈے کھانے پڑیں گے۔
اور پولیس کے ساتھ گالیاں بھی کھانے پڑے گی، تو دوسری طرف اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کی خلاف ورزی ہوگی۔ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ تمام اس رمضان کو بہتر ایک اچھے مسلمان کی طرح، ایک سچے مسلمان کی طرح گزاریں۔ اور ہماری یہ بھی گزارش ہے کہ اب تک لوگ کیرم کھیلتے رہے، بیڈمنٹن کھیلتے رہے، کئی لوگ پتنگیں اڑاتے رہے، اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس اللہ کے مہینے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادتوں کا اہتمام کریں، گھروں سے بہت کم باہر نکلیں، زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں کے لیے نکالیں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور تلاوت پورے معنوں کے ساتھ کریں، تو اس سے جو ہے آپ کی صحت بھی برقرار رہے گی، رمضان کا احترام بھی بحال رہے گا، قانون کی پاسداری بھی رہے گی اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر پائیں گے۔ تو یہ ہے مختصر سا پیغام جو آپ کے لیے شمشیر بے نعیم کے ساتھ ہم آپ کو پیش کر رہے تھے۔ ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ آج کا انقلاب کا جو عملہ ہے، جو اس سے منسلک لوگ ہیں، ان کے لیے بھی آپ اپنی عبادتوں میں دعائیں کریں۔ امید کہ آپ اس درخواست کو پورا کریں گے۔ نئی بات کے ساتھ، نئی خبر کے ساتھ، نئی فکر کے ساتھ ہم آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ شکریہ۔ رمضان مبارک۔